بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب حیض کا بیان، حدیث نمبر 294۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم سب لوگ مدینہ سے صرف حج کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب مقام سرد میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہو، صرف کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے قربانی کی۔ حدیث نمبر 295۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 296۔ عروہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا عورت بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے؟ تو عروہ نے کہا یہ سب میرے نزدیک آسان یعنی جائز ہے، اور یہ سب عورتیں میری خدمت کرتی ہے اور میری کیا تخصیص، اس بات میں کسی کے لیے بھی کچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب کر دیتے تھے اور عائشہ اپنے حجرہ میں ہوتی تھی، وہ بحالت حیض ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ حدیث نمبر 297۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 298۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ اس درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یک مجھے حیض آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی۔ حدیث نمبر 299۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، اور حیض کی حالت میں آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اختلاط کرتے تھے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ بحالت اعتکاف اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے تھے اور میں اس کو دھو دیتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 300۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 301۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کرتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی تھی۔ حدیث نمبر 302۔ عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی بیوی کو حیض آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاط کرنا چاہتے تو اسے حکم دیتے تھے کہ اپنے حیض کی غلبہ کی حالت میں ازار پہن لے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اختلاط کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی خواہش پر کوئی اس قدر قابو نہیں رکھتا ہے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 303۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ اختلاط کرنا چاہتے تھے تو اسے حکم دیتے کہ وہ حالت حیض میں ازار پہن لے۔ حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں نکلے، واپسی میں عورتوں کی جماعت پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ دو، اس لیے کہ میں نے تم کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ وہ بولی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود کسی پختہ عقل والے مرد پر غالب آ جائے۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی شہادت شرعاً مرد کی نصف شہادت کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔
اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی دین کا نقصان ہے۔ حدیث نمبر 305 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، ہم صرف حج کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں نے اس سال حج کا ارادہ نہ کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں نفاس آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، اس میں رونا کیوں؟ جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتے رہنا، صرف کعبہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 306 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، مسلسل حیض جاری رہتا ہے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے۔ جب حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے ایام گزر جائے تو اپنے جسم سے خون کو دھو ڈالو اور نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 307 حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے مل ڈالے، پھر اسے پانی سے دھو لے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 308 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو وہ پاک ہو جانے کے بعد کپڑے سے خون کو چڑھا کر اسے دھو لیتی تھی اور باقی کپڑے پر پانی جڑک دیتی تھی، پھر اسی میں نماز پڑھتی تھی۔ حدیث نمبر 309 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی کسی بیوی نے بھی اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحضہ تھی، خون کو خارج ہوتے دیکھتی تھی، اکثر اپنے نیچے خون کی کثرت کی وجہ سے تش رکھ لیا کرتی تھی۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار قسم کا پانی دیکھا کہ یہ رنگ بالکل ویسا ہے جیسے بلا عورت استحاضہ کی حالت میں دیکھتی تھی۔ حدیث نمبر 310 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے باوجود مستحضہ ہونے کے اعتکاف کیا، خون اور زردی کو خارج ہوتے دیکھتی تھی اور نماز پڑھنے کی حالت میں تشت ان کی نیچے رکھا رہتا تھا۔